چلو. ہوا جاتا ہے رخصت ماہ رمضان یا رسول اللہ، رہا اب چند گھڑیوں کا یہ مہمان یا رسول اللہ. تڑپتے ہیں بلکتے ہیں قرار آتا نہیں ان کو، تڑپتے ہیں بلکتے ہیں قرار آتا نہیں ان کو. بہت بے چین ہیں عشاق رمضان یا رسول اللہ، بہت بے چین ہیں عشاق رمضان یا رسول اللہ. ابھی ہم اور آپ ایک ایسی گھڑی سے گزر رہے ہیں کہ غم بھی ہے اور خوشی کا موقع بھی ہے. ہمیں خوشی بھی میسر آنے والی ہے. غم تو فرقت رمضان المبارک کی وجہ سے کہ رمضان المبارک کا یہ بابرکت مہینہ قیامت تک ہر سال آتا رہے گا، مگر آئندہ سال نہ جانے اس کے استقبال کے لیے ہماری آنکھیں کھلی ہوں گی یا نہیں ہوں گی، ہماری زندگی وفا کرے یا نہ کرے. اور رہی بات خوشی کی تو اس لیے کہ جلد ہی ہمیں لیلۃ الجائزہ اور عید سعید کا بہترین موقع سامنے ہوگا. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اے ایمان والو، اللہ کی طرف ایسی توبہ کرو جو آگے کو نصیحت ہو جائے. یہ مہینہ رمضان المبارک کا پیارا مہینہ ہے. یہ مہینہ یقیناً رمضان المبارک کا آخری عشرہ توبہ و استغفار اور پھر اس کے ذریعے جہنم سے آزادی کا عشرہ ہے، کیونکہ چند دنوں بعد یہ ماہ مغفرت ہمارے درمیان سے رخصت ہو جائے گا. ہم جہاں آمد رمضان المبارک سے خدا کی یادوں میں مست ہوئے تھے، چند دنوں بعد ڈر ہے کہ اپنی کم نصیبی کے سبب ہم دنیاوی امور میں مگن نہ ہو جائیں اور دین اور دینی معاملات میں سستی کے شکار نہ ہو جائیں. ہمیں چاہیے کہ ہم غیر رمضان میں بھی اللہ کی عبادت اسی شوق و ذوق کے ساتھ کریں جیسے رمضان المبارک میں کرتے ہیں. مسجدوں میں بہار آ گئی تھی، ذوق در ذوق آتے نمازی، ہو گیا کم نمازوں کا جذبہ، الوداع الوداع ماہ رمضان الوداع. رمضان المبارک کے آخری جمعہ کو جمعۃ الوداع کہتے ہیں. یاد رہے یہ کوئی تہوار نہیں ہے بلکہ عام جمعوں کی طرح یہ بھی صرف جمعہ ہے. قرآن و حدیث میں اس کی الگ سے کوئی فضیلت نہیں آئی ہے. چونکہ یہ رمضان المبارک کا آخری جمعہ ہے اور الوداع کے معنی رخصتی کے ہیں، یعنی اب رمضان المبارک کا مقدس مہینہ رخصت ہونے کو ہے، اس لیے اسے جمعۃ الوداع کہنے لگے. موجودہ حالات کے پیش نظر لوگوں میں اس کی ایسی خصوصیات نہ بتائیں کہ غیر شرعی امور انجام کو پہنچیں. مثلا لوگوں میں اس جمعے کو بطور تیوہار یا چھٹی عید بتانا کثیر خرافات کو وجود بخشے گا. جمعہ ہفتے کے دن تو عید ہے، مگر یہ خصوصیات تمام جمعوں کو حاصل ہے. اعلیٰ حضرت عظیم البرکت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی فرماتے ہیں، الوداع کی رائج ہے، نہ کوئی شرعی حکم ہے نہ منع ہے. ہاں علماء اس کا التزام نہ کریں، کبھی ترک بھی کریں، کبھی عوام اس کو واجب نہ سمجھنے لگے. اور سچی الوداع قلب سے ہے کہ رمضان شریف کے آنے سے خوش ہو اور جانے سے غمگین ہو جائے. اور اگر یہ حالت ہو کہ آنا بوجھ لگتا تھا اور جانے کے لیے گھڑی گنی جا رہی ہیں تو یہ جھوٹی الوداع ہے. یہ جمعہ چونکہ بابرکت رمضان المبارک کا آخری جمعہ ہے، جب آخری جمعہ ہے جو کہ فرقت رمضان المبارک کی جانب اشارہ کرتا ہے، اور رمضان المبارک کی جدائی میں غمگین ہو کر رب کی بارگاہ میں آنسو بہائیں، گڑ گڑائیں. کیا پتا یہ موقع اگلی بار ہمیں میسر آئے یا نہ آئے. چونکہ جمعۃ الوداع کہنا مباح ہے، اور جب مباح میں حسن نیت شامل ہو جائے تو وہ خوبی بن جاتا ہے. لہذا جمعۃ الوداع کی اتنی خصوصیت ضرور ہے کہ بابرکت مہینے کی جدائی رحمتوں اور برکتوں کا شرح کم ہو جانا ہمیں سچی توبہ کی طرف رغبت دلاتا ہے کہ اے لوگوں، یہ آخری عشرہ جہنم سے آزادی کا عشرہ ہے، اور جہنم سے آزادی اسی وقت ممکن ہے
جب سچی توبہ کی جائے اور اس پر قائم رہیں۔ یاد رہے یہ کوئی ضروری نہیں کہ اگلا رمضان ہمیں میسر آئے یا نہ آئے، کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ آخری رمضان ہوتے گناہوں میں ہم دوبارہ سے ملوث ہو جائیں، فرائض و واجبات سے غفلت برتیں۔ رمضان المبارک نے جو تمہیں پیغام دیا تھا، صبر و شکر، نیکیوں کی رغبت اور برائیوں سے کنارہ کشی، اس پر پورے سال ہمیں عمل پیرا رہنا ہے۔ جب گزر جائیں گے ماہ 11 تیری آمد کا پھر شور ہوگا، کیا بھروسہ میری زندگی کا، الوداع الوداع ماہ رمضان۔ اس بات پر مطمئن ہو کر نہ بیٹھ جانا کہ ہمارا عمل اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہو گئے ہیں، بہت بڑی بھول اور خطا ہے۔ لہذا سلف اور صالحین کا یہ طریقہ کار رہا ہے کہ وہ عمل بھی کرتے لیکن انہیں اپنے عمل پر بھروسہ نہیں ہوتا تھا، بلکہ عمل کرنے کے بعد بھی اللہ کی بارگاہ میں گریہ وزاری کرتے، روتے اور گڑگڑاتے تھے کہ اللہ ہمارے اس عمل کو قبول فرما لے۔ پھر 6 ماہ تک دعائیں مانگتے، الہی اسے ہم سے قبول بھی فرما لے۔ آپ اندازہ لگائیں کہ ماہ رمضان میں سلف صالحین کا یہ طریقہ رہا کہ وہ عبادت تو کرتے اور عبادت کے ساتھ 6 مہینے تک یہ دعا مانگتے تھے اللہ ہمارے عمل کو قبول فرمائے۔ اور آج ہمارے معاشرے میں ایسے لوگ پائے جاتے ہیں جو چند نمازیں پڑھتے ہیں، پورے رمضان تراویح بھی نہیں پڑھتے، بلکہ وہ اپنے آپ کو یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو بخش دیا ہے۔ ہاں میرے پیارے، یہ اللہ کا فضل ہے، اللہ جسے چاہے بخش دے، لیکن اپنے عمل پر مطمئن ہو کر بیٹھ جانا